سوچ بچگانہ ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. تمہیں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. ہائے ہائے قرآن تیرے قربان جائے. فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بس ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان یقولو پڑھو ان یقولو. اب کرسی میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا خیال کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اب ہمیں کوئی آزمائش نہیں کیا جائے گا. مجہول کا صیغہ یفتنون. اب کوئی آزمائش نہیں ہوگی. مول صاحب کا رکابی کا حلوہ، کھیر ملائی اور سیجو گرم گرم ہمیشہ پلیٹ میں رکھ کے حضرت کو کھلا جائے گا. کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. مولانا تیاری کر لو. ہے ایک جگہ کسی شاعر نے کیا کہا، جو اللہ کے زیادہ دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے عاشق بندے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اور زیادہ ستاتا ہے. اللہ اپنے عاشقوں کو کیا کرتا ہے؟ اور ستاتا ہے، ان کو امتحان کرتا ہے، ابتلا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ ان سے اختبار لیتا ہے. تو کیا فرمایا عاشقان را درد دل بسیار می باید کشید. کیا کہا مولانا؟ عاشقان را درد دل بسیار می باید کشید، جور یار و قصہ اغیار میں باید کشید. کہتے ہیں عاشق دو طرح سے اس کو امتحان لیا جاتا ہے. ایک تو عاشق کا امتحان یہ ہے کہ اس کا جو اصلی یار ہے وہ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بیتاب. کیا ہوتا ہے؟ بیتاب ہوتا ہے. اس کی تلاش میں رات دن اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے. ایک تو یہ درد ہے کس کے دل میں؟ عاشق کے. اور دوسرا پھر لوگوں کا جو تانا دینا، یہ دیکھو یہ مجنون کو دو کہ کس طرح پاگل ہو گیا، اس سوپی کو دیکھو یہ شلوار کا اپنا وہ ٹخنوں سے اوپر کیا کر دیا، شلوار کو اوپر کر دیا. پگڑی کو دیکھو. پھر لوگوں کے تانوں کا بھی رنج برداشت کرنا اور اپنے عاشق یار کی اس رضا کو بھی تلاش کرنا، تو کتنے درد ہو گئے؟ دو ہو گئے. اسی لیے کہا کہ جور یارو قصہ اغیار میں باید کشید. جور یارو قصہ اغیار میں باید کشید. تو مولانا اب تو کمر کس لوگے نا، انشاءاللہ تیاری کرو گے نا. کوئی بھی ظلم کا پہاڑ اگر سامنے آ جائے گا نا، اللہ کی قسم تم اپنی قوت ارادی سے، قوت ایمان سے، قوت ارشاد تعلیم قرآن سے اس پہاڑ سے بھی ٹکراؤ گے نا. تمہارا جو قوت ہوگا، اللہ کی قسم تمہارے طاقت کے سامنے وہ پہاڑ بھی پاش ہوگا، لیکن تجھے تیرے ارادے سے کوئی واپس نہیں کر سکتا. ہمت چاہیے. کیا چاہیے مولانا؟ ہائے کیا سمجھایا. تو مولانا کیونکہ